Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، آج ایک اور اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے داڑھی رکھنا۔ مرد کے لیے داڑھی رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں ایک چیز جو مشہور کی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہے تو یہ سنت مؤکدہ، اس لیے واجب نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور تقریباً مسلمانوں کے تمام فرقوں کے مطابق، تقریباً تمام فرقوں اور علماء اہل اسلام کے درمیان اتفاق ہے، کیونکہ اس کے بارے میں درجنوں احادیث و روایات موجود ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کیجئے، تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن ہمارے لیے وہ واضح نہیں ہے جب تک کہ ہم مفسر قرآن کی طرف رجوع نہ کریں۔ مفسر قرآن ہیں اہل بیت علیہم السلام، حدیث رسول، روایات معصومین۔ وہ جو فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن کریم میں ہر چیز کا ظاہری طور پر ذکر نہیں ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن سے ثابت کی جائے، تو آپ پھر جو نماز پڑھتے ہیں، آپ قائل ہیں نماز پڑھنے کے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، پھر آپ مجھے ثابت کر کے دیجئے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی واضح ترین قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ فجر کس وقت پڑھیں، ظہر کس وقت پڑھیں، عصر، ایسے یعنی کہ من جملہ ایک وقت دیا گیا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ تو جو رکن اسلام ہے، یعنی کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، یعنی جس پر دین ٹھہرا ہوا ہے، مرکز ہے نماز، اس کے بارے میں بھی مجمل طور پہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ نماز، ویسے تو نماز واجب ہے، کئی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، نماز کی اہمیت کو بھی ذکر کیا گیا، لیکن نماز کی ڈیٹیل کس طرح پڑھنی ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، کون سا ذکر کرنا ہے، قیام کیا ہے، ارکان نماز کیا ہیں، یہ سب اہل بیت علیہ السلام نے بتایا۔ اسی طرح اکثر چیزیں، مبطلات روزہ کیا ہیں، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح ہر چیز جو بھی ہمارے پاس ہے، حج کس طرح کرنا ہے، دیگر اعمال کے، وہ مفسرین قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات و احادیث سے ہم نے دین سیکھنا ہے۔ تو موجود ہیں درجنوں احادیث و روایات موجود ہیں، علماء اہل سنت بھی ذکر کرتے ہیں احادیث اپنے کتابوں میں، ہمارے ہاں بھی وسائل الشیعہ، بحار الانوار، کتب اربع، ان میں یہ ان کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ داڑھی کو منڈوانا حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، اتنی مقدار واجب ہے کہ دور سے نظر آئے۔ واجب مقدار کون سی ہے کہ آپ نے مثلاً کہ موٹی مشین جسے کہتے ہیں پھیر لی ہے، تھوڑی سی دور سے 10 15 20 قدم سے کوئی دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی موجود ہے، یہ واجب مقدار ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے مٹھی بند کر لی ہے، داڑھی پکڑی ہے اور نیچے سے کاٹ لیں، یہ جو مٹھی کے اندر آ گئی ہے یہ مستحب ہے، یعنی کہ اس کا ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے۔ داڑھی آپ نے رکھ لی، واجب ادا کر لیا، مزید ثواب کمانا چاہتے ہیں تو آپ ایک مٹھی تک داڑھی کو رکھیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہم مینیج نہیں کر سکتے، تو آپ واجب مقدار میں داڑھی کو رکھیں، کافی ہے، آپ کے چہرے کی زینت نظر آنی چاہیے۔ لمبی داڑھی مینیج کرنا اگر آپ کے لیے مشکل ہے، موٹر سائیکل پہ، دیگر مٹی کی جگہ پہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، داڑھی بار بار صاف کرنا دھونا ممکن نہیں ہے، تو واجب مقدار داڑھی کی ہونا ضروری ہے۔ روایات و احادیث کثرت سے وارد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجوسیوں کی طرح، اہل مجوس جو ہیں، جو مجوسی ہیں، ان کی طرح اپنے آپ کو نہ رکھا کریں، یعنی وہ داڑھی بالکل صاف کر لیتے تھے اور بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے۔ تو ہم مجوسی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، رسول کریم کے قول کو ماننے والے ہیں۔ تو بہت لمبی لمبی مونچھیں رکھ کے جو داڑھی صاف کرتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ رسول کریم کی حدیث پر غور کیجئے گا۔
اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ لعنت ہے اس شخص پر جو داڑھی کو بالکل صاف کر لیتا ہے اور داڑھی رکھتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر روایات بھی موجود ہیں۔ اس میں جو مکروہ مقدار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی داڑھی بہت لمبی ہو جائے، آپ کے سینے سے نیچے تک اتر جائے، یہ مکروہ مقدار ہے۔ ایک مٹھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں مرجع فلاں عالم کی داڑھی بہت لمبی ہے، ان کی ممکن ہے کہ مٹھی کے اندر بعض یہاں سے مٹھی لیتے ہیں، بعض نیچے سے مٹھی لیتے ہیں، تو ان کی مٹھی سے لمبی نہیں ہوگی حتماً، مکروہ مقدار علماء داڑھی کی نہیں رکھتے۔ اب کچھ مسائل ہم ذکر کریں گے کہ یہاں جو مثلاً کہ مسائل ہیں داڑھی سے ریلیٹڈ، وہ بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ حجام کے لیے جائز نہیں ہے کہ شیو کرے اور اس کی اجرت لے۔ ایک شخص اس کی سیلون ہے، نائی ہے، حجام ہے، وہ داڑھی صاف کرتا ہے، داڑھی بناتا ہے، بال بناتا ہے، باقی اس کے کام کاج ہیں، تو داڑھی صاف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کہتا ہے جی میں مجبور ہوں، میرا اس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں ہے اور میں بھوکا مر جاؤں گا، تو اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ خود ایک تو داڑھی صاف نہ کریں، خود داڑھی شیو نہ کریں، جو کرے گا وہ گناہگار ہے۔ دوسرا، آپ اس کی اجرت نہ کھائیں، اگر آپ کے لیے بہت مجبوری بن گئی ہے، کوئی اس کے علاوہ آپ کا کاروبار نہیں ہے، کوشش کریں کہ آپ کہیں کہ یہاں شیو نہیں کر سکتے ہم۔ اگر بالکل اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو آپ خود پھر شیو نہ کریں، آپ گناہگار ہیں، اور اس کی اجرت لینا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرینچ کٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جو فقط یہاں داڑھی رکھ لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ داڑھی کی مقدار، یہ جو لحیتین ہے، یہ لحیتین یہاں شمار ہوتی ہے، یعنی رخساروں کے نیچے داڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ تو بعض علماء اجازت دیتے ہوں گے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ لحیتین ہیں، اور یہاں یہ جو ہاتھ آ رہا ہے یہاں داڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو جگہ ہیں کان کے ساتھ، یہاں سے اگر آپ صاف کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خط اور حد بندی کر سکتے ہیں، خط آپ بنا سکتے ہیں اوپر سے، یہاں تھوڑا سا آپ نیچے بھی لے جائیں خط کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہاں خط بنا سکتے ہیں، یہاں بنا سکتے ہیں، نیچے بنا سکتے ہیں، اس میں زیادہ نیچے کر سکتے ہیں، اوپر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن داڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ چاہے وہ تھوڑا سا آپ نے اس کو کلوز بھی کر لیا ہے خط کو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن داڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ نوکری چلی جائے گی، اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ آپ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں مسلمان معاشرہ نہیں ہے، یا حتیٰ کہ بعض مسلمان دفاتر بھی ایسے ہیں جو دنیا داری میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ وہ شیو کروانا ضروری سمجھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اپنے جو ان کا عملہ ہے کہ آپ شیو ضرور کیا کریں، اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس جاب کے علاوہ۔ آپ بھوکے مر جائیں گے، آپ کو انتہائی مشقت ہوگی، آپ کے بچے تکلیف میں آ جائیں گے، تو جتنا عرصہ آپ پر یہ مجبوری ہے آپ پھر شیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جیسے کہ انڈین مسلمان ہیں، یا مثلاً کہ یورپ امریکہ میں، آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کا رہنا بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں ہجرت نہیں کر سکتے، اور آپ وہاں رہ کے ایسی جگہ کام کر رہے ہیں یا ایسے معاشرے میں جہاں داڑھی رکھنا آپ کے لیے آپ کو اذیت دی جاتی ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، تو وہاں آپ کا رہنا مجبوری ہے۔ تو اس صورت میں پھر جب آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے یا آپ کی جاب چلی جائے گی، تو اس صورت میں ایک محدود عرصے تک، جب تک آپ کی مجبوری ہے اس وقت تک آپ شیو کر سکتے ہیں۔ آخری لیمٹ جو ہے، آخری لیمٹ میں پھر شریعت اور اسلام اجازت دے دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک مشت، اور یہ مثلاً کہ روایات اہل بیت علیہم السلام سے ثابت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ جو ہے وہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، تو بہت زیادہ لمبی داڑھی نہیں ہونی چاہیے، ایک مٹھی کے اندر آنی چاہیے، نیچے سے جو آ جائے اسے کاٹ دینا چاہیے، اور کم سے کم جو مقدار ہے وہ ہے یہ ہے کہ آپ موٹی مشین بھی اگر پھیر لیتے ہیں تو بھی آپ کی داڑھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ کافی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ داڑھی بہت لمبی رکھتے ہیں، شوق ہے ہمیں، اور مونچھیں بھی بہت ہم لمبی رکھتے ہیں،
تو مونچھیں نہیں رکھنی بہت لمبی، اور یہ بھی روایات ہیں کہ مونچھوں کو لگ کے، یہ جو مونچھ کے بال ہیں ان کو لگ کے پانی یا جو غذا اندر جائے گی تو اس کی مذمت کی گئی، اور اس کی کافی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ تو مونچھیں اگر آپ رکھتے ہیں تو ہلکی ہلکی رکھیں، جس طرح یہ ہماری ہیں اس طرح آپ ہلکی ہلکی رکھیں تاکہ پانی یا خوراک اس کو لگ کے اندر نہ جائے، اس کے بارے میں مذمت ہے۔ باقی آپ داڑھی کی جو مقدار بھی رکھیں آپ رکھ سکتے ہیں، بلیڈ ہو یا مشین ہو، جس چیز سے بھی آپ داڑھی کو صاف کریں گے، داڑھی صاف ہو گئی، دور سے چند اقدام سے آپ کو چند قدموں سے نظر نہیں آ رہی داڑھی، تو وہ باعث عذاب ہے اور حرام ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب